السلام علیکم تھرڈ ایئر. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹائٹل اس کا ہے معاشی نظامات اور منڈی کی اقسام. منڈی لفظ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ منڈی سے مراد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو کہ خریداروں اور فروختکاروں کے مابین تعلق قائم کرتی ہے. معاشی نظامات سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی معیشت کو چلانے کے لیے جو نظام ہم دیکھتے آ رہے ہیں یا ماضی میں تھے نظامات، وہ کیا ہیں. اب معاشی نظام کا ہم پہلے مفہوم جانتے ہیں کہ اکانومی کیا ہوتی ہے. انسان اپنی مادی، غیر مادی، معاشی، سماجی اور سیاسی ضروریات ایک معاشرے میں رہ کر پوری کرتا ہے، اسی لیے تو اسے معاشرتی حیوان کا نام دیا گیا ہے. اور جو ہماری ان مقصد کے لیے، یعنی کہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے ایک سیاسی تنظیم وجود میں آتی ہے جو حکومت کہلاتی ہے. پھر اس کی کچھ سماجی اور معاشرتی حاجات بھی ہوتی ہیں جن کی تسکین کے لیے اپنے ہم جنسوں سے مل جل کر رہنا ضروری ہوتا ہے. اور انسان کی معاشی حاجات ہوتی ہیں، مثلاً خوراک، کھانا پینا، لباس وغیرہ. اور اب اس میں ہے کہ جو انسان ہے، کوئی بھی ایک شخص ہے، وہ اپنے طور پہ اکیلا اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ اسے لوگوں کی مدد لینا پڑتی ہے. اور جب بہت سے لوگ مشترکہ طور پر معاشی اور سماجی جدوجہد میں حصہ لیتے ہیں تو بہت سے معاشی روابط جنم لیتے ہیں جسے معاشرہ کی معاشی تنظیم کہا جاتا ہے. اس معاشی تنظیم کو معیشت یا معاشی نظام کا نام دیا جاتا ہے. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی نظام سے مراد ایسی معاشی تنظیم ہے جس کے ذریعے کسی ملک کے قدرتی، مصنوعی اور انسانی ذرائع کو بروئے کار لا کر ضرورت کی اشیاء و خدمات پیدا کی جاتی ہیں. ان کے ایسی تنظیم جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے پاس جو موجود وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کر ضرورت کی چیزیں پیدا کرنی ہیں. اب ہے کہ ہر معاشی نظام میں کچھ قدرتی وسائل ہوتے ہیں، مثلاً زمین، معدنیات، جنگلات، سمندر وغیرہ. کچھ ذرائع انسانی محنت ہوتی ہے. اور پھر کچھ ہمارے پاس آتے ہیں سرمایہ، جیسے کہ مشینیں، آلات، اوزار، ڈیم، عمارات، موٹر گاڑیاں وغیرہ. انسانی ذرائع میں انسان کا علم، فن، کسب و مہارت اور استعداد و قابلیت شامل ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں معاشی نظامات تو ہم نے دیکھ لیے. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ معیشت کے اہم مسائل کون کون سے ہیں. تو معیشت کے اہم مسائل ہم میرا خیال پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کون سی چیزیں پیدا کی جائیں، کتنی مقدار میں پیدا کی جائیں، کن کے لیے پیدا کی جائیں اور کس طرح سے پیدا کی جائیں. تو یہ 4 کویسچن ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ 4 Ws ہیں، جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، جس کو ہم آنسر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کہ کون سی اشیاء پیدا کی جائیں. آپ کے پاس اگر سپوز قدرتی وسائل وہ چیزیں چلیں ذرا دور ہیں، اگر ایک انسان کے پاس یا آپ کے پاس سمپلی 1000 روپے ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ آپ ایسے نہیں کریں گے کہ جاتے ہی جو چیز مل گئی لے لیں گے، بلکہ آپ اس کو پلان کریں گے کہ میں کون سی چیز لینا چاہتی ہوں، کون سی چیز میرے لیے زیادہ ضروری ہے. تو اگر آپ کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز ضروری ہے تو ڈیفینیٹلی آپ وہ چیز لیں گے. اگر آپ کو پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی چیز بہت ضروری چاہیے آپ وہ چیز لیں گی. تو اسی طرح سے ملک میں جو ہمارے پاس قدرتی وسائل ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے وسائل جو ہیں وہ کہاں کہاں لگانے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ کون سی چیزیں پیدا کی جائیں. تو ڈیفینیٹلی کون سی چیزیں پیدا کی جائیں، اور خوراک پیدا کی جائے، کپڑا پیدا کیا جائے. اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں جو ہمیں ایک معاشرے میں رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں پیدا کی جائیں. اور کس طرح سے وسائل ان کو دیے جائیں، یعنی کہ خوراک بہت ضروری ہے، کپڑا بہت ضروری ہے، لیکن ہم اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ خوراک زیادہ پیدا کریں گے، کپڑا نسبتاً کم پیدا کریں گے. تو ظاہری بات ہے زیادہ وسائل خوراک میں لگیں گے، کم وسائل کپڑے میں لگیں گے. تو اس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ذرائع کی تخصیص کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے. ہر معاشی نظام کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور یعنی کہ وہ آگے آپ پڑھیں گے کون کون سے معاشی نظام ہے. تو سرکاری اختیارات کا جو نظام ہوتا ہے اس میں تمام جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے، تمام اختیارات حکومت کے پاس ہوتے ہیں. حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی چیزیں پیدا کرنی چاہیے اور کون سی نہیں. جبکہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام سمپل ایک ہے، اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ مل جل کے کام کرتے ہیں اور اپنا
بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں قیمتیں متعین کرتی ہیں. ظاہری بات ہے جس چیز کی قیمت زیادہ ہوگی، جس چیز میں پروفٹ زیادہ ہوگا، لوگ اسی طرف کو جائیں گے. جیسے کہ اگر ایک سمپل سی مثال جو میں دیتی ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کے جو بڑے ہیں اگر انہوں نے کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہو تو وہ مختلف لوگوں سے آراء لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس فیلڈ میں انویسٹ کریں. تو پھر انہیں بتایا جا رہا ہے اچھا آپ فلاں میں کر لیں، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ فلاں شعبے میں انویسٹ کر لیں، اس سے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروفٹ ہوگا. تو کون سی چیزیں پیدا کی جائے، یہ ہر معاشی نظام کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا. پھر اشیاء کتنی مقدار میں پیدا کی جائیں. جب اشیاء و خدمات کی پیدائش کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اس بات کو طے کرنا ہوتا ہے کہ مطلوبہ اشیاء کی کتنی مقدار پیدا کی جائے، یعنی شے صارفین میں کن اشیاء کو زیادہ مقدار میں اور کن اشیاء کو کم مقدار میں پیدا کیا جائے، اور کس قدر اشیاء سرمایہ تیار کی جائیں اور کس قدر شے صارفین. یہ آپ ویسے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شے صارفین سے مراد ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو براہ راست انسان کے استعمال میں آتی ہیں، جیسے کہ کھانا ہو گیا، جیسے کہ کتاب، کرسی، قلم، جس کو ہم ڈائریکٹلی استعمال کرتے ہیں، کپڑے ہو گئے. اسی طرح سے جو اشیاء سرمایہ ہوتی ہیں وہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو کہ اشیاء صارفین کو بنانے میں مدد دیتی ہیں، جیسے کہ مشینیں ہو گئے، آلات کارخانے وغیرہ. تو اشیاء کتنی مقدار میں پیدا کی جائیں، زیادہ پیدا کی جائیں، کم پیدا کی جائیں، ایک تو اس کا فیصلہ ہماری ضرورت کے مطابق، ہمارے وسائل کے مطابق ہوگا، لیکن دوسرا یہ پیمانہ کبیر بر ہم اسے کہتے ہیں، یعنی کہ بڑے پیمانے پہ، یا پیمانہ صغیر یعنی کہ چھوٹے پیمانے پہ. اور اس میں ہے کہ نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اشتراکی نظام معیشت ہے یا سرکاری اختیارات کا نظام ہے اس میں تو حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کتنی چیزیں بنانی ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں حکومت نہیں، آجرین وہاں تک چیز پیدا کریں گے جہاں پہ ان کی مختتم لاگت ان کی مختتم حاصل کے برابر نہ ہو جائے، یعنی کہ کم از کم وہ تب تک پیدا کریں گے جب تک ان کا پروفٹ جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، یعنی کہ جتنے کی وہ چیز بنا رہے ہیں اتنے کی ہی وہ چیز بک رہی ہے. اب ہے ان اشیاء کی پیداوار کے لیے کون سے طریقے اپنائے جائیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سی طریقوں سے ہم چیزیں بنائیں، یعنی کہ جاذب محنت کا طریقہ، جاذب زمین کا طریقہ، جاذب سرمایہ کا طریقہ، کیپٹل انٹینسیو، لیبر انٹینسیو، یا ہمارے پاس ہے لینڈ انٹینسیو. تو اس میں سمپلی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ زیادہ ہے، ہمارے ملک میں محنت زیادہ ہے، یا ہمارے ملک میں زمین زیادہ ہے. تو جو ہمارے پاس فیکٹر آف پروڈکشن زیادہ ہوگا اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے اور اس کی ہم جو ہے وہ یوٹیلائزیشن زیادہ کریں گے، اور وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو سستا ہو اور عملے پیدائش کو منظم کرنے میں مدد کرے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کے ملک میں لیبر بہت زیادہ ہے، محنت بہت زیادہ ہے، افرادی قوت بہت زیادہ ہے تو وہ سستی ہوگی. تو اسی طرح سے جو چیز سستی ہوگی اس کو ہم استعمال کریں گے. پھر کن کے لیے پیدا کی جائے، یہ مسئلہ بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ کس طبقہ کے لیے پیدا کی جائے یا ہر قسم کے صارفین کے لیے پیدا کی جائے. یعنی اشیاء و خدمات کی تقسیم افراد میں کیسے اور ان اشیاء میں سے سرکاری اور نجی شعبے کا حصہ کیسے متعین کیا جائے، کس کے لیے پیدا کی جائے. وہ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے، آپ کو اسے پتہ چل جاتا ہے. کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں آج کل اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی جو ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم فوراً سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ اب ہائر انکم جو ہمارا گروپس ہیں ان کے لیے ہے، یا لو انکم گروپس کے لیے ہے، یا اپر مڈل انکم گروپس کے لیے ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جیسے روٹی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں یہ تمام جو ہیں وہ ہر طبقہ کے لیے ہوتی ہیں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اسیسریز کنسیڈر کرتے ہیں، وہ چیزیں صرف جو ہے وہ اپر مڈل انکم یا ہائر انکم جو گروپس ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو ان مسائل کے حل کے لیے مختلف وقتوں میں دنیا میں مختلف قسم کے معاشی نظام رائج رہے ہیں جو کہ آج بھی ان میں موجود ہیں. تو پہلا ہے لیزیز فیئر اکانومی، تو یہ ہمارے پاس ہے عدم مداخلت یا آزاد کاروبار کا نظام. پھر دوسرا ہے سرکاری اختیارات کا نظام. تیسرا ہے جدید سرمایہ دارانہ یا مخلوط معاشی نظام. اور چوتھا ہے اسلام کا معاشی نظام. تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کون سا معاشی نظام بہتر ہے، تو کس معاشی نظام کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے اپنے کنٹری میں، یہ دیکھتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، ان کے فیچرز دیکھتے ہیں، ان کی خوبیاں دیکھتے ہیں، ان کی خامیاں دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلا جو ہمارے پاس نظام ہے وہ ہے اشتراکی نظام معیشت، سینٹرل کنٹرولڈ اکانومی.
اشتراکی نظام معیشت ایسا نظام معیشت ہوتا ہے جس میں ہماری معیشت کا اختیار، تمام چیزوں کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے. تمام جو چیزیں ہیں، تمام قدرتی وسائل ہیں، ان پہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے. لوگ اپنی مرضی سے اپنی چیزیں، جائیدادیں نہیں بنا سکتے. تمام فیصلے حکومت خود کرتی ہے. اس جو نظام معیشت ہے یہ پہلے رشیا میں بہت اپنی پاور کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں آب و تاب کے ساتھ یہ استعمال میں لایا گیا. اور اس نظام معیشت میں تمام لوگ جو ہیں وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، انہیں تنخواہیں نہیں ملتی، انہیں کارڈ ملتے ہیں، جو کارڈ وہ دکھا کر اپنی ضرورت کی اشیاء لے سکتے ہیں. اس میں نہ آپ جائیداد بنا سکتے ہیں، نہ آپ کوئی بھی اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. اور تمام آمدنی اور منافع جات حکومت کے خزانے میں جمع ہوتے ہیں، جسے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اور لوگوں کو صحت، تعلیم اور تفریح کی سہولتیں مفت مہیا کی جاتی ہیں. اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت تمام لوگوں کو کام کرنے کے مواقع تو مساوی فراہم کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تمام لوگوں کی مالی اور معاشی حیثیت بھی برابر ہوتی ہے. ظاہری بات ہے، جن لوگوں کی قابلیت زیادہ ہوگی انہیں کام کرنے کے بہتر مواقع ہوں گے اور ان کے معاوضوں میں بھی فرق ہوگا. لیکن اس طرح سے آمدنی کی عدم مساوات، یعنی کہ کوئی بہت زیادہ غریب ہے، کوئی بہت زیادہ امیر ہے، یہ مسئلہ جنم نہیں لیتا. اس نظام کے کئی اور نام بھی ہیں، مثلا سوشلزم، کمیونزم اور کلیکٹیوزم ہے. یہ نظام چین، روس اور مشرقی یورپ کے بعض ممالک میں رائج ہے، لیکن کئی ممالک نے کچھ ترمیم اور رد و بدل کے بعد اسے اپنایا ہے. بس سوشلزم ایک ایسی تحریک کا نام ہے جس کا مقصد مادی اور غیر مادی ذرائع کو حکومت کی ملکیت میں دینا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اشتراکی نظام معیشت کی خوبیاں. ہر چیز ہے اس کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. تو اس کی خوبیاں سب سے پہلے یہ کہ ذرائع پر حکومت کی ملکیت ہوتی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نہیں لاگو ہوتا. حکومت کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، کس طرح سے کہ کون سے ذرائع کہاں استعمال کرنے ہیں، یہ حکومت کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اور منافع بھی حکومت ہی وصول کرتی ہے. اور پھر دولت کی پیدائش پر حکومت کے اختیار. ظاہری بات ہے، جب حکومت انویسٹمنٹ کرے گی، حکومت ڈیسیژن لے گی، تو جو دولت پیدا ہوگی اس پہ بھی حکومت کا اختیار ہوگا. اور حکومت ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کون سی اشیاء پیدا کرنی چاہیے اور کتنی مقدار میں پیدا کرنی چاہیے. پھر منظم منصوبہ بندی ہے. ایک منظم منصوبہ بندی ہوتی ہے. اب کوئی ایک بندہ ہے وہ اپنی کمپنی بنا لیتا ہے، دوسرا ہے وہ اپنی فیکٹری بنا لیتا ہے، اور کوئی خاص منظم منصوبہ بندی اگر حکومت انٹرفیئر نہ کرے تو نہیں ہوتی. تو حکومت کی جو اشتراکی نظام معیشت ہے اس میں منظم منصوبہ بندی ہوتی ہے، معاشی فلاح و بہبود ہوتی ہے. چونکہ تمام آمدنی حکومت کے پاس ہوتی ہے، لہٰذا وہ بے فکری سے اس کو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے. پھر غیر گروہی معاشرہ ہوتا ہے، یعنی کہ معاشرہ دو گروہوں میں نہیں بٹا ہوتا، امیر اور غریب میں. امیر اور غریب میں کا کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا. پھر مساوی مواقع کی فراہمی ہوتی ہے. چونکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نئے نئے پروجیکٹ شروع کرنا اور روزگار فراہم کرنا، تو اس میں یوزلی لوگوں کو مساوی مواقع دیے جاتے ہیں، ان کی پسند اور رجحانات کے مطابق وہ اپنی جاب کرتے ہیں. پھر نجی کاروبار پر پابندی ہوتی ہے. حکومت کے کلی اختیارات ہوتے ہیں. نجی افراد کو نہ تو معاشی آزادی ہوتی ہے، نہ وہ نجی طور پر کوئی کام شروع کر سکتے ہیں. پھر آمدنیوں میں کم فرق ہوتا ہے، وہی کہ ہمارا جو ہے وہ اشتراکی نظام معیشت میں غیر گروہی معاشرہ ہوتا ہے. اب اشتراکی نظام معیشت کی خوبیاں ہیں. اس کی سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوتی، وہی کہ غیر گروہی معاشرہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو دولت ہے اس کا 80% دولت صرف 20 سے 22 خاندانوں میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ بے حد امیر ہیں اور کچھ لوگ بے حد غریب ہیں. پھر ذرائع کا بہتر تعین ہوتا ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، قومی مفاد کے لیے ہوتا ہے. اگر ایک عام انسان ہے تو وہ ذرائع کا استعمال صرف اس طرح سے کرے گا کہ مجھے فائدہ ہو، باقی لوگوں کو چاہے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. لیکن اس نظام معیشت میں تمام لوگوں کے فائدے کے لیے کام ہوتا ہے. معاشی استحکام ہوتا ہے. اس میں بے روزگاری جیسے بیش پیداواری، سرد بازاری جیسے مسائل جنم نہیں لیتے. پھر استحصال سے نجات ہوتی ہے. کوئی شخص دوسرے کا استحصال نہیں کر سکتا، جیسے کہ یوزلی ہوتا ہے کہ نارملی لوگ جو ہیں وہ اپنی اہلیت سے کم ویج پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر معاشرتی بہبود و تحفظ ہوتا ہے. ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں آسانی سے میسر ہوتی ہیں. معاشرتی مساوات ہوتا ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام اور مزدور ہوتے ہیں، ایک جیسی سہولیات ہوتی ہیں، اور اگر پابندیاں ہیں تو ان سب پر ایک جیسی ہوتی ہیں. لہٰذا ایک قسم کی معاشرتی مساوات موجود ہوتی ہے. ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق کام کرتا ہے، اس کے مطابق معاوضہ پاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم انشاءاللہ اشتراکی نظام معیشت کی خامیاں پڑھیں گے. اللہ حافظ.